بات کہے کہے ابا جان اب مبارک ہو، آپ خوش ہو جائے کہ اگر کل قیامت کے دن بیٹے کے سر پر سونے کا تاج ہوگا، وہیں آپ کے گھر بھی آپ کے سر پہ بھی سونے کا تاج ہوگا، آپ بھی کے سر پر وہ سونے کا بھی مشان تاج ہوگا۔ تو عزیزاں گرامی، قرآن عظیم کی وہ قرآن عظیم کا وہ معجزہ ہے پیارے، کوئی کتاب زبانی کو یاد نہیں کر سکتا ہے پیارے، لیکن قرآن عظیم کا یہ معجزہ ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی حافظ اپنے سینے میں 300 پارہ قرآن عظیم کو رکھ لیتا ہے۔ قرآن عظیم کا فیضان ہے اور کوئی مدت نہیں ہے پیارے، جس پر فیضان ہو جائے جتنی جلدی وہ یاد کر لے۔ ابھی حافظ صاحب نے شعر پڑھا تھا نا اعلیٰ حضرت کے بارے میں، کسی نے آپ کو حافظ لکھا تھا، الحافظ لکھا، تو آپ کا تقویٰ دیکھو۔ آج تو کسی کا حافظ نہیں کہا جاتا ہے، ہم کو بھائی کچھ کہا جاتا ہے ہم حافظ نہیں ہیں۔ جو لقب جو چیز نہ ہو اس چیز سے منسوب کی جائے تو چاہیے نہیں، تو آدمی بتانا چاہیے۔ تو حافظ آپ کو کسی نے حافظ لکھا، رمضان شریف کا چاند ہونے والا تو 29 شعبان کو خط ملتا ہے، آپ نے دیکھا تو کہا بتائیے انہوں نے اس کو حافظ لکھ دیا ہے، اب کیا کریں؟ تو آپ نے اپنے خلیفہ حضرت ملک العلماء مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمہ اللہ جو آپ کے خلیفہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ ظفر الدین ایسا ہے کہ افطار سے عشاء کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے تم ایک پارہ ہمیں لا کر کے سنا دیا کرو، ہم سن لیں گے، ایک پارہ سنا دو۔ ایک پارہ آپ سنتے تھے، لیکن یہ قرآن کا فیضان دیکھو اور امام احمد رضا خان کے صحن دیکھو کہ آپ وہ ایک پارہ سنتے اور وہی ایک پارہ قرآن عظیم تراویح میں سنا دیتے، وہی ایک پارہ سنا دیتے۔ اس طرح سے کر کے ادھر رمضان شریف کا اختتام ہوتا ہے اور ادھر امام احمد رضا خان حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ یہ ہے فیضان قرآن، تو یہی ہے آرزو، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے اور ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ عزیزان محترم، اب آپ حضرات کو میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ ہر مناشی میں اس چیز کو رکھتا ہوں کہ آپ اگر عالم نہیں بن سکے، آپ حافظ نہیں ہیں، آپ علم حاصل نہیں کیے ہیں، تو کم سے کم آپ اپنے بچے کو تو یہاں بھیجیں، علم حاصل کرائیں۔ عزیزان محترم، اور یہی سوچ کو اسی کے پیش نظر اس دارالعلوم کا قیام ہوا کہ گاؤں کے علاقے کے جو لوگ جاہل ہیں تو کم سے کم اپنے بچے کو یہاں بنا لیں، اپنے بچے کو عالم بنا لیں، اپنے بچے کو کم سے کم اتنا بنا لیں کہ بچہ حلال و حرام کی تمیز تو کر سکے۔ عزیزان گرامی، شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کے زمانے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی اور اس کا خاوند بہت بڑا جو ہے ڈاکو تھا، شرابی تھا، لیکن پیارے جب انتقال ہونے لگا، آخری بات کہہ رہا ہوں پیارے اس لیے کہ یہ بات آ گئی ہے اور ہو سکتا ہے آپ کے دل میں بات اثر کر جائے تو آپ کل سے تہیہ کر لیں کہ ہاں اپنے بچوں کو ہمیں علم حاصل کرانا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو کھانا کمانا تو زندگی بھر لگا رہے گا، دانا چلانا اور کھیت کاٹنا زندگی بھر لگا رہے گا پیارے، لیکن آپ کل میں پہنچ جاؤ گے تو پھر یہی کہو گے ہائے کل عیش تو کیے ہم نے، ہائے کل عیش تو کیے ہم نے، آج ہم بے قرار پھرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، لیکن وہ کام نہیں آئے گا، جو کچھ کرنا یہاں کر لے، یہ جہاں ایک کھیت ہے، نیلو عمل کا دوستو بول گے یا کچھ کچھ جیسا پھر وہی بات پائیں گے اور زندگی کے ساتھ ہیں یہ عزیز و آشنا، ورنہ کم کے ٹوٹتے ہی سب الگ ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اس آدمی نے کہا تھا جب میں مر جاؤں تمہارے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے، اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کو جو ہے تعلیم شریعت موسیٰ کے مطابق اسے عالم بنانا۔ عزیزان گرامی، پیدائش بچے کو ہی بچہ اس قابل جب ہوا تو استاد کے پاس لے گئی، کہا حضور یہ میرا لڑکا ہے، فلاں اس کا باپ ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے، وصیت کی تھی کہ شریعت موسیٰ کے مطابق اسے عالم بنایا جائے، چنانچہ مولانا صاحب نیچے ان کو پڑھائیے۔ عزیزان گرامی، بیٹا بیٹھ گیا پڑھنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، ادھر استاد نے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بیٹے نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادھر استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس کا
جو شرابی تھا، جو ڈکیت تھا، جو چور تھا، اس پر عذاب ہو رہا تھا. ادھر بیٹے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ادھر حادث غیبی سے آواز آئی، فرشتے کو حکم بتایا، فرشتوں جاؤ قبر چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس پر سے عذاب اٹھا لو. فرشتوں نے کہا اے مولا تیرا ہی حکم تھا یہ عذاب دیا جائے، اس پر عذاب شدید ہونا چاہیے، یہ بہت بڑا گنہگار تھا، یہ بہت بڑا سیاہکار و بدکار تھا. اب تو کہہ رہا کہ عذاب ہٹا لو، کہا حکم میرا ہی تھا، عذاب دو، حکم میرا ہی ہے، عذاب اٹھا لو. وجہ یہ ہے اس لائق تو ضرور تھا عذاب کیا جائے، لیکن کوئی آج فلاں مدرسے نے اس کے بچے نے اپنی توتلی زبان سے مجھے رحمان و رحیم کہا ہے. اور جس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہے، میری شان رحمت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ جس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہے اس کے باپ پر عذاب کیا جائے. اگر آپ قبر میں ہو، آپ کا بچہ خدا کو رحمان و رحیم کہتا ہے، عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. اب بھی بھاگو گے علم رسول سے، اب بھی بھاگو گے علم جو ہے علم دین سے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو علم انگریزی نہ پڑھاؤ، آپ اپنے بچوں کو علم جو ہے یہ زمانے کی اصلی تعلیم کو مت دلاؤ تعلیم. آپ کا بچہ بہترین انگریزی پڑھے رہے، انگلش پڑھے رہے، آپ کا بچہ قرآن عظیم کا ٹرانسلیشن انگلش میں کر کے اسلام عظیم و شان کی خدمت کرے. عزیزان محترم، لیکن میری بس خواہش ہے کہ علم جہان بعد میں پڑھاؤ، علم قرآن بعد میں پڑھاؤ، علم جہان بعد میں پڑھاؤ، علم قرآن پہلے پڑھاؤ. جس علم کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تعلیم کی ہے پہلے پڑھاؤ، اور ہو سکتا ہو علم قرآن کا تو فائدہ علم جہان دیا جائے. حضرت کے پاس فنون تھے، کسی کے پاس نہیں. کیسے حاصل ہوا؟ آپ فرمایا کہ صرف فضل خداوندی سے دربار سارس میں سبیل حاصل ہوا ہے. تو علم قرآن پڑھاؤ. یہی ہے آرزو، یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. پر کہنا بھی لکھتا ہوں تو دل کی بات شاید رفت لگے آپ سب کے ہاتھ. اب تو جاتا ہوں میں گدے سے بھی، پھر ملوں گا اگر خدا لایا. نکالے سینکڑوں ہے کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، نہ پھر ہی میرے دریا کی تجھا نہیں آتی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.